چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، ہزارہ اضطراب صد ہزارہ اشتیاق، ہزارہ اضطراب صد ہزارہ اشتیاق، تجھ سے وہ پہلے دل کا لگانا یاد ہے، تجھ سے وہ پہلے دل کا لگانا یاد ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا، بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا، اور تیرا غرفے سے وہ آنکھیں لڑانا یاد ہے، اور تیرا غرفے سے وہ آنکھیں لڑانا یاد ہے، تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفعتاً، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفعتاً، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، جان کر سوتا تجھے وہ قصد پابوسی میرا، جان کر سوتا تجھے وہ قصد پابوسی میرا، اور تیرا ٹھکرا کے سر وہ مسکرانا یاد ہے، اور تیرا ٹھکرا کے سر وہ مسکرانا یاد ہے، تجھ کو جب تنہا کبھی پاتا تو عذرا ہے لحاظ، تجھ کو جب تنہا کبھی پاتا تو عذرا
رہے لحاظ حال دل باتوں ہی باتوں میں جتانا یاد ہے، حال دل باتوں ہی باتوں میں جتانا یاد ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے۔ السلام علیکم۔ ان کے بعد محمد حامد اعدادیہ، محمد حسان پیچھے آگے بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور معزز سامعین بزم، آج کی اس بزم خطابت میں میرا موضوع سخن ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان میں ایک وقت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں صبح کی قسم، اور سورۃ اللیل میں رات کی قسم، اور سورۃ الضحیٰ میں چاشت کے وقت کی قسم، اور سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے وقت کا ایک ایک لمحہ انمول اور قیمتی سرمایہ ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک گراں قدر نعمت ہے۔ وقت جتنا ہی قیمتی ہے اتنا ہی پگھلتی برف کی طرح آنن فانن گزر جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ اسلام جو مکمل ضابطۂ حیات ہے وقت کی پابندی پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن کریم میں 5 وقت کی نماز بر وقت ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے کہ وقت کی قدر بہت ضروری ہے اور کامیابی و کامرانی کی کنجی ہے۔ ہم نشینان بزم وقت کا ہر لمحہ پکار کر کہتا ہے اے آدم ابن آدم، اے ابن آدم، میں ایک قیمتی سرمایہ ہوں، تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لے ورنہ میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر خسارے کی تلافی کی جا سکتی ہے لیکن ضائع کیے ہوئے وقت کی تلافی ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ کامیاب لوگوں کی زندگی میں وقت کی قدر و اہمیت اور اسے گزارنے کے روشن اصول ملتے ہیں۔ تاریخ ساز افراد نے ہمیشہ وقت کو قیمتی سمجھا اور ایک ایک پل کی قدر کی، تب انہیں مقام و مرتبہ ملا۔ جو لوگ وقت ضائع نہیں کرتے وہ ہمیشہ ترقی کے منازل طے کرتے جاتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی کلید وقت اور بہترین منصوبہ بندی ہے۔ حضرات محترم، وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اس تحفے کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا ہماری کامیابی ہے۔ اس کا صحیح استعمال کرنا ہماری کامیابی ہے اور ہمیں اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کا حساب اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہوگا کہ ہم نے دنیا میں وقت کیسے گزارا، کن کن محفلوں میں ہمارا وقت گزرا، اللہ تعالیٰ کی خاطر کتنا وقت صرف کیا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کتنا وقت صرف کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اوقات کو صحیح اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد حسان کے وہ غیر حاضر ہیں، محمد عمیر ثانیہ پیچھے دائز پر آئیں اور محمد دانش ثانویہ اولا پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔ حسان غیر حاضر ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اندلیبان چمن،
آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ حضرات، وقت انسانی زندگی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ وقت ہمارا دوست ہے اور حق دوستی بخوبی ادا کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ہم وقت کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی قدر کرتے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہمیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی دیتا ہے۔ وقت رہبر بھی ہے اور خطرناک رہزن بھی ہے اور ہمارا دشمن بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ہم وقت کی اہمیت کو نہ سمجھیں، اس کی قدر نہ کریں اور اس کے پابند نہ رہے تو ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور ہماری زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ حضرات گرامی، پوری نظام کائنات وقت کی پابند ہے۔ چاند، سورج، ستاروں کی گردش، دن اور رات کا بننا، موسموں کی تبدیلی، فصلوں، پھلوں، گلوں کے بھی اوقات مقرر ہے۔ کسان وقت پر فصلیں کاشت کرتا ہے، وقت پر فصلیں کاٹتا ہے۔ تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، آفس وقت پر کھلتے ہیں اور وقت پر ہی بند ہوتے ہیں۔ امتحانات کا بھی وقت مقرر ہے۔ غرض کے زندگی کا ہر شعبہ وقت سے منسلک ہے۔ محترم دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقت کا ایک لمحہ لاکھوں اور کروڑوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ دولت، مال و جائیداد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے تو غم نہیں، اسے ہم دوبارہ کما کر حاصل کر سکتے ہیں۔ صحت خراب ہو جائے تو اسے ہم دوبارہ بحال کر سکتے ہیں، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو وہ ہرگز واپس نہیں آ سکتا۔ وقت قدرت کا نہایت قیمتی عطیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت بھی۔ وقت کی قدر نہ کرنا امانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہے۔ عزیزان گرامی، جن لوگوں نے اس امانت کا خیال رکھا تو وقت نے بھی ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا۔ وہ وقت کے ممتاز شخصیت بن کے ابھرے اور پوری دنیا کو اپنے علم و معرفت سے منور کیا۔ موقع کی مناسبت سے خامہ فرسائی بیجا نہ ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ اوقات کا یہ عالم تھا کہ خود فرمایا کرتے تھے، میری ایک مشفق ہمشیرہ تھی، میں شام کو مطالعے میں مصروف ہوتا تھا تو وہ لقمہ میرے منہ میں دیا کرتی تھی۔ اس طرح مطالعے کا حرج نہ ہوتا تھا، لیکن جب سے ان کا انتقال ہو گیا اب کوئی میری اتنی ناز برداری کرنے والا نہیں رہا اور مجھے اپنی کتابوں کا نقصان گوارا نہیں، اس لیے شام کا کھانا ہی ترک کر دیا۔ امام محمد علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ دنوں رات کتابیں لکھتے رہتے تھے، 1000 تک ان کی تصانیف بتائی جاتی ہے۔ اپنے تصنیف کے کمرے میں کتابوں کے ڈھیر کے درمیان بیٹھے رہتے تھے۔ مشغولیت اس درجے تھی کہ کھانے اور کپڑے کا بھی ہوش نہ تھا۔ امام راضی کو وقت کی قدر دانی نے ان کو منطق و فلسفہ کا ایسا زبردست امام بنایا کہ دنیا ان کی امامت کو تسلیم کرتی ہے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وقت حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری کرنا، اسے غبار سمجھ کر پھینک دینا بڑی ناقدری ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اشرفیوں کا ڈھیر کسی کے سامنے ہو اور وہ ایک ایک کر کے اس کو پھینکتا رہے۔ اسی طرح حضرت علامہ صدیق احمد صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں صرف روٹی لیتے تھے، سالن نہ لیتے تھے، روٹی جیب میں رکھ لیتے تھے، جب موقع ہوتا کھا لیتے۔ فرماتے روٹی سالن کے ساتھ کھانے میں مطالعے کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ چند شخصیات تھیں جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی تو وقت نے ان کو اپنے دور کا امام بنایا۔ اگر ہم بھی وقت کی اہمیت کو سمجھ کر بروئے کار لائیں گے تو ضرور انبیاء اور رسول کے علاوہ سب کچھ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد محمد دانش فیضان بھی پیشان پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمس قبل خمس حیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك
وغناك قبل فقری۔ جناب صدر محترم، حکم حضرات اور معزز سامعین بزم، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن ہے وقت کی قدر و قیمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، زندگی کو مرنے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔ نمبر 4، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 5، مالداری کو فقیری سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ صحت اور فراغت 2 ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے سلسلے میں لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ وقت بڑی قیمتی دولت ہے، اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لو۔ آج فراغت ہے، کل اپنے ساتھ بے شمار مشغولیتیں ہوں گی۔ آج صحت ہے، کل نہ معلوم کس بیماری کا شکار ہو جاؤ۔ آج زندہ، کل منو مٹی کے نیچے مدفون ہوں گے۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ وقت 2 دھاری تلوار ہے، اگر تم نے اسے نہ کاٹا تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وقت کی قدر کرو۔ انسان دنیاوی دھندوں میں پھنس کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ میرے دوستو، انسان دنیاوی چکر کے حصول کے لیے گولو کے بیل کے مثل ہو جاتا ہے۔ خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا اور وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ انسان کو مختصر سی مدت کی مہلت دی گئی ہے، اس میں وہ جو کچھ بوئے گا آگے وہ اسی کی فصل کاٹے گا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور 4 دن کی اس عمر مستعار پر اگلی دائمی زندگی کا حال موقوف ہے۔ اس زندگی کے عمل سے وہ زندگی بنے گی۔ کسی نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے عزیز دوستو، کسی معمر شخص سے وفات کے وقت دریافت کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کیسی لگی؟ کہنے لگا، مجھے 2 دروازوں کے درمیان کا معمولی سا وقفہ معلوم ہوئی۔ ایک سے ابھی داخل ہوا تھا کہ جھپک سے دوسرے سے نکل بھی آیا۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ جامعات و مدارس میں پڑھنے والے نوجوان جو قوم کے مستقبل اور سرمایہ ہیں، ان کے اوقات کا ایک بڑا حصہ ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں فضول مجلسوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ محفل سجا کر گھنٹوں گپ بازی کا لایانی مشغلہ ان کی ایک محبوب عادت بن گئی ہے۔ تعطیلات کا طویل زمانہ بغیر کسی نظام الاوقات اور مفید مشغلے کے یوں ہی گزر جاتا ہے۔ تعلیم کا زمانہ پورا کر کے جب نکلتے ہیں تو زبان حال سے پکار کر کہتے ہیں، اٹھا میں مدارس و خانخواہ سے نمناک، اٹھا میں مدارس و خانخواہ سے نمناک، نہ زندگی نہ معرفت نہ محبت نہ نگاہ، وما علینا الا البلاغ۔ فیضان بن ذیشان ہے، فرحان کی اعدادیت خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور سامعین محفل، آج کی اس تقابلی بزم خطابت میں میرا موضوع گفتگو ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ سامعین محفل، دین اسلام ایک مکمل و کامل نظام زندگی اور ضابطۂ حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا دائرۂ کار عبادت و اطاعت، تابعداری و فرما برداری سے نکل کر ہر اس چیز سے مربوط ہے جس کا انسانی زندگی سے ذرا بھی رابطہ ہے۔ اسی طرح وقت و ٹائم کو بھی اللہ رب العزت نے انسانی معاشرے سے ایسے متعلق کر دیا ہے جیسے رات کو دن سے اور دن کو رات سے، اور ارشاد فرما دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تم کو یوں ہی فضول و بے سبب پیدا کر دیا؟
نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی ایک بیش قیمت تحفہ الہی ہے جس میں ترقی و کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب لمحہ لمحہ دن بدن ہم وقت اور اس کی ضرورت و اہمیت کو سامنے رکھ کر گزاریں گے، ورنہ زندگی کی اہمیت تو بس اتنی ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم۔ سامعین محفل، وقت ایک ایسی قیمتی شے ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا لوگوں اور قوموں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے رات و دن کو دو نشانیوں کے طور پر بنایا۔ کس لیے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم لوگ اپنے سالوں اور برسوں کا حساب لگا سکو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں تم تنذیر و تذکیر حاصل کرتے، تو چکھو فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ تو چنانچہ معلوم ہوا کہ نوع انسانی کو وقت جیسی شے کا عطا کیا جانا ایک حجت بلکہ اتمام حجت ہے، اس کے بعد کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس شخص نے اپنی زندگی نظام الاوقات کے تحت گزار دی، زمانہ آج بھی اس کا معترف و معتقد ہے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے 23 سالہ مدت میں ہوا کی سمت بدل دی؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے بلال حبشی کے گھوڑے کی ٹاپیں جنت میں کھن کھناتی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس نے نعمان بن ثابت کو امام اعظم کا خطاب دیا؟ وہ کیا چیز تھی جو سلطان اورنگزیب کی شرف میں داخل ہوئی تو آپ ایام شہنشاہی میں حافظ قرآن بھی بن گئے اور کاتب قرآن بھی، بچوں کے والد بھی بن گئے اور بیویوں کے تاجدار بھی، رعایا کے سلطان بھی بن گئے اور دشمنوں اور باغیوں کے تیغ برّاں بھی۔ سامعین محفل، بلا مبالغہ یہ وہی وقت اور اس کی قدر تھی جس نے اپنے قدردانوں کی ہمیشہ ایسی عزت افزائی کی کہ آج بھی وہ مجددین و مصلحین کی نصیبہ پر فہرست میں درخشاں کہکشاں کے مانند جگمگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ تم کو بڑھاپا اور حواس باختگی آ پکڑے، تم کو چاہیے کہ نیک و صالح اعمال کر لو، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس سعی و کوشش سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہاتھوں کی لکیریں اپنا وجود کھو دیں اور گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بند ہو جائے، ہم کو وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عرب کے ریگزار ہوں یا عجم کے مرغزار، تصوف کا کوئی رومی ہو یا عمرانیات کا کوئی فارابی، طب کا کوئی ابن سینا ہو یا کیمیا کا کوئی عمر خیام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حضرات حکم اور مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کی بنیاد پابندی وقت پر رکھی ہے۔ اگر ہم اس نظام کائنات پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک چیز کا وقت ہے۔ مثلا سورج کا طلوع ہونا، چاند کا روشن ہونا اور ستاروں کا جگمگانا، اور اسی طرح وقت بھی ایک قیمتی دولت ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بے شمار لوگ دھوکے میں ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بے شمار لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت و تندرستی اور دوسرا وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر وقت کی پابندی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہر وقت کے لیے کام اور ہر کام کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے۔ بقول شاعر، کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، کہہ رہا ہے
بہتا دریا وقت کا، قیمتی ہے لمحہ لمحہ وقت کا، اہل ہمت اپنی منزلیں پائیں گے، جو ہے کاہل پیچھے رہ جائیں گے۔ حضرات، وقت زندگی کی حقیقت ہے، وقت عمل کی روانی، وقت ارتقاء حیات اور وقت سفر کی کہانی، وقت ہی قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ الغرض وقت قیمتی ہے، اگر دولت ہاتھ سے نکل جائے تو واپس حاصل کیا جا سکتا ہے، ہاری ہوئی جنگوں کو دوبارہ جیتا جا سکتا ہے، لیکن اگر وقت کا خزانہ ہاتھ سے نکل جائے تو پوری دنیا کی دولت بھی اسے واپس نہیں لا سکتی۔ شرکائے بزم، وقت کی قدر کرنے سے کام اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگا کہ ابو الوفا بن عقیل نے 80 فنون میں کتابیں تصنیف کی اور ایک کتاب 800 جلدوں میں تیار کی۔ اسی طرح علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے غسل کے واسطے پانی گرم کرنے کے لیے وہ برادہ کافی ہو گیا جو احادیث کے لکھنے میں قلم کے تراشے جمع ہوئے تھے۔ میرے عزیز دوستو، وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کا جو دوسرا اہم رکن نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وقت متعینہ پر فرض کیا ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ لہذا ہوشیار آدمی وہی ہے جو وقت کی قدر کر کے اپنی منزل کو پالے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، گنوائے گا عاقل نہ بیکار دن، گنوائے گا عاقل نہ بیکار دن، کہ انسان کی زندگی کے ہیں 4 دن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معاویہ نے امن اعدادیہ دیا ہے۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ جناب صدر ذی وقار، قابل احترام حضرات حکم، معزز اساتذہ کرام، گلشن علمی کے نونہالوں، آج کی اس بارونق اور پرنور محفل میں عنوان خطابت ہے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت۔ گرامی قدر، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وقت سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے جو بہت مشہور ہے، الوقت اثمن من الذهب والفضة، کہ وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ جملہ ایجاد کیا شاید اس سے چوک ہو گئی، یا پھر اسے وقت کی قیمت کا صحیح اندازہ نہ تھا، اس لیے کہ وقت کی قیمت اس سے پوچھو جو بستر حرارت پر پڑا ہو اور زیر علاج ہو۔ وقت کی قیمت اس شخص سے پوچھو جو بستر مرگ پر پڑا ہو اور جسے یقین ہو جائے کہ چند منٹوں یا چند لمحوں میں میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ بتائیے کہ مرنے والے کو کیسا لگے گا؟ حضرات، آمینہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت اور فراغت سب سے قیمتی نعمتیں ہیں، جس نے ان کو ضائع کر دیا اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور جس نے ان کو ضائع کر دیا اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور جس نے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امن اعدادیہ اور آخری مسائل عبید ثانیہ ثانویہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم حضرات اور سامعین بزم، موضوع خطابت وقت کی اہمیت ہے۔ سامعین کرام، تصور کیجئے کہ فرعون ڈوب رہا ہے
اور اب حقیقت اس پر آشکارا ہو رہی ہے۔ جنت کے باغ اور جہنم کی آگ سب کچھ اب کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ لہذا وہ دعوت پر لبیک کہنے کے لیے لب کھولتا ہے۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ مگر یہ کیا، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا کافر توبہ کر رہا ہے مگر اسے رد کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ سامعین کرام، کیونکہ وقت نکل چکا تھا، فرصت حیات ختم ہو چکی تھی، زندگی کا جام خالی ہو چکا تھا، لہذا جواب آیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ سامعین کرام، آج جب ہم مسلم معاشرے کا اجتماعی اور انفرادی سطح پر جائزہ لیتے ہیں تو افسوس کے مارے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ وہ مسلمان جن کی تمام عبادات انسان کو وقت کا پابند بناتی ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس زندگی کا ہر لمحہ یا تو آخرت میں سکون و راحت کا سامان ہے یا ابد الآباد تک رہنے والے عذاب کا سبب، جن کی فقہی کتابیں بتاتی ہیں کہ سحری میں 1 منٹ زیادہ یا افطاری 1 منٹ پہلے ہو جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، جن کی مقدس کتاب قرآن مجید میں بار بار وقت کی قسمیں کھائی گئیں، کبھی والعصر، کبھی والفجر تو کبھی کچھ اور، جن کے اسلاف نے وقت کی قدر و قیمت کر کے دنیا کو اپنا ورلڈ آرڈر اور نظام حیات دیا تھا، اور ایسی کتابیں لکھی تھیں جن کی بدولت یورپ میں ڈارک ایجز کا خاتمہ ہوا، وہی مسلمان آج چوک اور چوراہوں پر، گلی اور نکڑوں پر، ہوٹل اور قہوہ خانوں میں وقت کو ذبح کرتے نظر آتے ہیں، گھنٹوں سوشل میڈیا اسکرول کرتے ہوئے اپنا سرمایہ وقت لٹاتے ہیں۔ انتہا تو تب ہوتی ہے جب طلباء اور اسٹوڈنٹس بھی اس وبا میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ امت کے شاہینوں، امت کی ذب و حالی ہمارے سامنے ہے، غزہ میں نکلتی ہوئی معصوم بچوں کی چیخیں بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں، وہاں کے باشندوں پر ٹوٹتی ہوئی قیامت کی بجلی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ خود سے سوال کیجئے کہ آخر کیوں ہم پر ایسا شدید زوال کیوں کر آیا؟ واللہ وباللہ وتاللہ، کیونکہ ہم نے وقت کی قدر نہیں کی۔ جنہوں نے وقت کی قدر کی ان کی ایک ویٹو پاور سے دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ لہذا آج ہمیں عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر لمحے اور ہر سیکنڈ کو مناسب جگہ پر خرچ کریں گے اور ہر لمحے سے حق بھر استفادہ حاصل کریں گے، تاکہ کل انسانیت پر وہ صبح طلوع ہو جس کا انتظار ہر سعید روح کر رہی ہے۔ میری رات منتظر ہے کسی اور صبح نو کی، میری رات منتظر ہے کسی اور صبح نو کی، یہ سحر تجھے مبارک جو ہے ظلمتوں کی ماری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربیع ثانیہ ثالثہ اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر دی وقار حکم حضرات اور سامعین بزم، موضوع خطابت وقت کی اہمیت ہے۔ سامعین کرام، تصور کیجئے کہ فرعون ڈوب رہا ہے اور اب حقیقت اس پر آشکارا ہو رہی ہے، جنت کے باغ اور جہنم کی آگ سب کچھ اب کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، لہذا وہ دعوت پر لبیک کہنے کے لیے لب کھولتا ہے۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ مگر یہ کیا، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا کافر توبہ کر رہا ہے مگر اسے رد کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ سامعین کرام، ایسا اس لیے کہ وقت نکل چکا تھا، فرصت حیات ختم ہو چکی تھی، زندگی کا جام خالی ہو چکا تھا، لہذا جواب آیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ وقت کی اہمیت بتانے کے لیے یہ قرآن واقعہ کافی ہے۔ سامعین کرام، زندگی کا دوسرا اور سب سے زیادہ مناسب نام وقت ہے۔ وقت کی رائی سے زندگی کا پہاڑ تیار ہوتا ہے، منٹ اور سیکنڈ، گھنٹوں اور دن، ہفتے اور مہینے اور فی سال کے قطروں سے ہی زندگی کا سمندر بنتا ہے۔
لہذا موت نام ہے اسی سرمایہ وقت کے ختم ہو جانے کا، زندگی کی برف کے پگھل جانے کا۔ عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، جو بھی سانس آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح کامیابی و ناکامی بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ فلاں نے اپنے لمحات کو سرمایہ حیات سمجھ کر خرچ کیا تو کامیابیوں نے اسے بلندی کے سہرے پہنائے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے اندھا دھند اپنا وقت لٹایا، فضولیات میں پڑا رہا تو ناکامی کی سیاہی اس کے چہرے پر مل دی گئی اور حسرت و افسوس اور سرد آہیں ہی اس کا آخری سہارا رہ گئیں۔ سامعین کرام، ایسے لوگ جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، قیامت کے روز حسرت و افسوس کے مارے انگلیاں چبا رہے ہوں گے اور نہ جانے کیسی ناقابل بیان کیفیت میں یہ جملے کہہ رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ انہیں بارگاہ الہی کی طرف سے کیسا سٹیک مگر لرزہ خیز جواب دیا جائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کہ وقت جا چکا، فرصت حیات ختم ہوئی۔ سامعین کرام، جو کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے، جو کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے، جن منزلوں پہ خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور تھا۔ سامعین کرام، آج جب ہم مسلم معاشرے کا اجتماعی اور انفرادی سطح پر جائزہ لیتے ہیں تو افسوس کے مارے دل منہ کو آ جاتا ہے کہ وہ مسلمان جن کی تمام عبادات انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس زندگی کا ہر لمحہ یا تو آخرت میں سکون و راحت کا سامان ہے یا عبدالآباد تک رہنے والے عذاب کا سبب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نشینان بزم، اب چونکہ مساہمین کی فہرست اختتام پذیر ہو گئی ہے تو اب ہم اپنے صدر محترم اور بھی کارواں سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتے ہیں کہ ہاں جناب اپنے کلمات عالیہ سے ہم طلباء کو مستفیض فرمائیں اور ہمیں وہ باتیں عرض فرمائیں جو مستقبل میں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ عزیز طلباء، الحمدللہ آپ لوگوں نے جو تقریریں یہاں پیش کی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی تیاری کی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام لوگ جنہوں نے حصہ لیا اور محنت کی، کوشش کی اور یہاں آ کر اس کا اظہار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خطابت ایک ایسا موضوع ہے جس کی زندگی کے ہر موڑ پر
मुफक्किर का कौल है कि बेज़बान शख्स गोया इल्म का एक मज़ार है। बेज़बान शख्स गोया इल्म का मज़ार है, यानी बहुत साहियत का मालिक है, बहुत गहरा मुताला है उसका, पूरी पूरी किताबें उसको याद है, तफसीर में, हदीस में, फिक्र में खूब महारत रखता है, लेकिन उसके अंदर बोलने की ताकत नहीं, अपने माफी ज़मीर को अदा नहीं कर सकता, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं सकता। तो याद रखिए, वो जो हमने जुमला कहा, किसी मुफक्किर का ये कौल कि बेज़बान शख्स इल्म का मज़ार है। आप अपने उस गहरे इल्म से और उस अमीर मुताले के जरिए से आप दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी मस्जिद में जुमे के दिन अगर 2 मिनट बोलने के लिए कहा जाए और तैयारी नहीं की है, खूब इल्म है आपके पास, आप नहीं बोल सकते, तो याद रखिए आपके इलाके और आपके गांव के लोग जिस चीज के मुंतजिर थे, मौलाना साहब आएंगे, कुछ बताएंगे, मालूम ये होगा वो नाउम्मीद हो जाएंगे। वो सोचेंगे क्या, ये तो बहुत पढ़ के आए थे, ये तो नदवे से खूब पढ़ के आए हैं, लेकिन हमको कुछ बता ही नहीं सकते, आप एक खुतबा नहीं दे सकते, आप एक हदीस पढ़कर नहीं सुना सकते। उस वक्त हकीकत बता दूं, ये तजुर्बे की बात, हकीकत ये है कि उस वक्त इस स्टेज का पता चलता है कि वाकई हमने सैयदना सिद्दीक में जो हमने यहाँ पर मेहनत की थी और जो हमने यहाँ पर अपनी ज़बान को और अपनी तकरीर यहाँ पर पेश की थी, उसका अंदाज़ा, उसकी कीमत, उसकी अहमियत और उसकी इफादियत का अंदाज़ा उस वक्त होगा अपने गांव में, अपनी मस्जिद में, अपने गांव के जलसे में, अपने इलाके में, जब आपको खड़े होकर बोलना पड़ेगा और आप बेधड़ बोल रहे होंगे। अब उसको अंदाजा करेंगे, उस वक्त पता चलेगा हाँ वाकई इस स्टेज का फायदा ये होता है। यही वो स्टेज है जिससे बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुकर्रिर और दाई पैदा हुए, जिन्होंने कौमों के रुख को मोड़ा है, जंगों के रुख को मोड़ा है, इनकलाब बर्पा किया है। यही वो स्टेज है, स्टेज कोई दूसरा नहीं था। यहीं से पढ़कर मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह यहीं से बने हैं, कहीं और नहीं गए थे। आप क्या सोचते हैं, उनकी तकरीरों से बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी जो कानून, बड़े बड़े कानून बनते थे, वो कानून हटा लिए जाते थे, उनको खत्म कर दिया जाता था आपकी एक तकरीर से। आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, अपने असासा से आप मुताला करेंगे, एक तकरीर से जो कानून बना हुआ है, जो उनके पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसको खत्म हो जाता था आपकी तकरीर से। आपने नाम सुना होगा अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। कैसे मुकर्रिर थे, रात इशा के बाद बैठते थे फज्र तक, ऐसा समा बनता था लोग सुनते सुनते ऐसा मस्त हो जाते थे। आपकी ज़बान, आपका मुताला, आपका अंदाज वो ऐसा होता था कि लोगों को महसूस नहीं होता था वक्त कब खत्म हो गया और वक्त कब गुजर गया पता नहीं चलता, लोग मस्त हो जाते थे। लेकिन क्या बात थी, लोग मुंतज़िर रहते थे। आपने नाम सुना होगा बड़े बड़े अल्लामा शिबली का और अल्लामा नदवी रहमतुल्लाह अलैह का। यही वो स्टेज है, इसी स्टेज से वो बने हैं, कहीं और से बढ़कर नहीं आए थे, कोई और स्टेज नहीं था। लेकिन आज आपको इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं। जिस तरह अभी आप वक्त की कीमत की बात कर रहे थे कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत नामा अमाल सामने रखेंगे तो इंसान क्या कहेगा, हाय मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। इंसान नामा अमाल देख के कहेगा, अरे हमने तो एक नेकी की थी, एक छोटी सी बुराई की थी, वो भी यहाँ लिखी। अब इंसान से क्या कहेगा, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त। उस वक्त अल्लाह, उस वक्त ये वक्त की बात चल रही थी, उस वक्त अंदाजा होगा इस जिंदगी में
وہ افسوس کرے گا کہ ہمارا ایک سیکنڈ بغیر ذکر کے اور گناہ میں کیوں گزر گیا. وہ اپنے آپ کو پیٹے گا, کافی افسوس بنے گا. وَلَا تُغْنِ هَذِهِ النَّدَامَةُ شَيْئًا, لیکن اس وقت ندامت کرنا, افسوس کرنا, منہ پیٹنا, پریشان ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اس وقت انسان افسوس کرے گا, اس وقت اندازہ ہوگا اس زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا, ایک ایک منٹ کا, ایک ایک لمحے کا, ایک ایک وقت فرصت کا. آپ کو اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ کہیں پر صدارت کر رہے ہوں گے, کہیں پر آپ کو بولنے کا ہوگا. اس وقت اندازہ ہوگا اس اسٹیج کی قیمت, اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت آپ نہیں سمجھ سکتے. جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا ہے یا جو نہیں لے رہے ہیں, یاد رکھیے بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں, بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. آپ خوب پڑھ لیجئے, لیکن اگر آپ کی زبان نہیں ہے, آپ بول نہیں سکتے. انسان کو اسی لیے کہا گیا حیوان ناطق, حیوان ناطق کہا گیا ہے, بولنے والا, جو بول سکتا ہے, اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے. ورنہ حیوان تو اور بہت سارے ہیں جو بول نہیں سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا. اللہ نے جو زبان کی قیمت دی ہے اس کو آپ سمجھیے. آپ یوں ہی مت رہیے, اس کو بہت ہلکے مت لیجیے کہ ارے جو تقریر کر لیا تو ٹھیک, نہیں کر لیا تو ٹھیک. نہ, ہلکے مت لیجیے اس کو آپ اپنے اس کی حفاظت کو اپنے اندر بٹھائیے. بڑے موقع ملے گا آپ کو بولنے کا, اس وقت آپ کو افسوس ہوگا. کیا شیروانی پہنے ہوں گے, اوپر سے شیروانی ہوگی, اندر سے پریشانی ہوگی. حقیقت ہے, یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں. آپ ابھی پڑھ رہے ہیں, ابھی بھی گاؤں میں جاتے ہیں, ابھی گشت کا دن ہے, آج دعوت کی بات کرنی ہے تو کیا کہتے ہیں, حالانکہ ابھی آپ کوئی دادیا میں ہے, کوئی سالسہ میں ہے, کوئی رابعہ میں, کیا کہتے ہیں مولانا صاحب آ گئے, بیان ان کا ہوگا, مولانا صاحب آ گئے, تقریر ان کی ہوگی, مولانا صاحب آ گئے, یہی بیان کرے گا, کوئی اور نہیں کرے گا. اب آپ اندازہ کیجیے کتنی امیدیں ہیں ان کو آپ سے, کتنی امیدیں وابستہ کر رکھی انہوں نے. لیکن آپ ہیں بالکل بیٹھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں موبائل میں, فلاں چیزوں میں. اچھا خاصا قیمتی موقع ملا ہوا ہے, اس کو آپ نہیں سمجھ رہے. تو پھر کیا ہوگا, اس وقت آپ کہیں گے واقعی کاش ایسا کر لیا ہوتا. کتنے طلبہ ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ ماں صاحب آپ نے اس وقت کہا تھا, نہیں مانا, لیکن وہ اب کیا کریں, وقت گزر گیا, کیا کریں. ایک بات یاد رکھیے, عقلمند وہی ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقلمند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے. ہم کس وجہ سے میں آئے, کس لیے آئے ہیں, کیا وجہ ہے, کچھ تو مقصد ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, مقصد کو سامنے رکھنا یہ ایک عقلمند آدمی کی نشانی ہے. اور بے مقصد اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ جانور ہے, وہ بیوقوف ہے. والعاجز من اتبع نفسه هواها, عاجز, بیوقوف, نادان, ناسمجھ, بیوقوف آدمی وہ ہے جو ہر وقت اپنی خواہش کے پیچھے لگا رہے, اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں لگا رہے. اس لیے اس اسٹیج کو حقیر مت سمجھیے, کم مت سمجھیے. اس کی بڑی قیمت ہے, اس کا بڑا مرتبہ ہے, اس کا بڑا رول ہے. آپ کی بات جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو پہنچانے میں ایک دائی کے لیے, ایک عالم کے لیے اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, زبان کا بھی وقت ہوتا ہے, قلم کا بھی وقت ہوتا ہے, لیکن یہ دور یہ زبان کا ہے. لوگ منتظر ہیں آپ سے. اس لیے عزیز طلبہ آپ اس کی قیمت کو پہچانیے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, هذه الانهار تجري من تحتها افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ تو اپنی بات کو بھی صحیح نہیں کہہ سکتے, اپنی بات کو صحیح نہیں کہہ سکتے. یعنی زبان پر تھوڑی سی لغت تھی تو اس آیت کو اس نے لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ یہ بات نہیں کر سکتے, ہم کیوں ان کی بات کو مانیں. کیونکہ زبان اور بات کو نہ پہنچا پانا وہ بہت بڑا نقص ہے یہ انسان کے اندر. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت درخواست کیا کہا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ اے اللہ ان کو ہمارے ساتھ کر دیجئے. وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل. اے اللہ یہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, ان کی زبان بہت فصیح ہے, بہت بلیغ ہے اور بہت اچھے انداز سے بول سکتے ہیں, بہت اچھے انداز سے بول سکتے ہیں. اس لیے
ज़बान की फसाहत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान बयान दो। कुरान की एक सिफत क्या है? अल्लमाहुल बयान। कुरान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा? इंसान की एक सिफत बयान है, बात को वाज़ेह करके पेश करना और उसको लोगों के सामने बयान कर देना। ये इंसान की आला सिफत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अता किया है, ये इंसान को पहचानता है। इसलिए इसको याद रखने की ज़रूरत है। आप वाक़यात को पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर क्यों कहते थे? क्या वजह थी? जादूगर इसीलिए कहते थे कि आप जब बात करते थे सामने वाले के दिलो दिमाग पर ऐसा असर करती थी, ऐसा असर करती थी, फौरन वो इस्लाम ले आते थे। क्या बात थी? वो जादू नहीं था उनके पास, कोई चीज नहीं थी। ज़बान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा मलका दिया था, ऐसी कुदरत दी थी कि ऐसा मलका कि बात कहा और सामने वाले के दिल पर असर। कान में रूई छू से उठे, लेकिन जब पहुंचते थे, अच्छा सुने तो एक बार देखे तो क्या कहते जरा सुने तो जरा एक बार, और जरा से रूई निकाली और जरा से कान लगाया। क्या चीज थी वो? आपके बयान की ताकत, आपका अंदाज, आपका उस्लूब, आपका तर्ज़-ए-इल्क़ा, आपकी बात करने का सलीका कैसा था? सामने वाला बिल्कुल मुतासर हो जाता है। ये कौन सी बात है? आप जब बयान कीजिए, देखिए जो तलबा बयान कर रहे थे, बात तलबा दिल करता था, दिल उनकी तरफ माइल होता जा रहा है, खिंचता जा रहा है। क्या चीज है? उस तलबे इल्म के बयान की जो अंदाज है, जो उसका उस्लूब है, तर्ज़-ए-इल्क़ा है, अल्फाज की रवानी है, वो इसी तरह आप सीख। ये नहीं कि आप एक ही बार में सीख जाएंगे, धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और कतरा कतरा समंदर बनता है। ये भी याद रखिए। आप यूँ समझिए कि आप एक ही बार में तक बन जाएंगे ना, धीरे धीरे बनेंगे। लेकिन कौन? जब मेहनत करते रहे, मन जद्दा वजदा। असल चीज यही है, याद रखिए। हमने क्या, हम इसको हकीर समझते हैं। हम क्यों समझते हैं कि ना, आप मुकर्रिर शुरू में क्या है, तकरीर का सबसे पहला स्टेज ही होता है कि अच्छे उलमा की, अच्छे मुकर्रिरीन की तकरीर को याद किया जाए। ये भी याद रखिए, ये भी शुरू में दौर में नहीं है कि आप जो है अपने अंदाज में लिखना शुरू कर दो ना। ये एक पहला स्टेज ही होता है। पहला स्टेज है तकरीर का कि आप अच्छी तकरीरें याद कीजिए, अच्छे उलमा की तकरीरें याद कीजिए। जब इस बोतल में पानी होगा तभी तो पानी निकलेगा, अगर बोतल खाली होगा तो पानी नहीं निकल सकता। पहले अपने अंदर पानी भरिए, अपने अंदर जुमले और वो जो बातें हैं तकरीर की अपने अंदर याद कीजिए, उसको रटिए। कम से कम 15-20 तकरीर आपको अच्छी याद हो। उसके बाद जब आपको कहीं खड़ा कर दिया जाएगा किसी स्टेज के ऊपर, तो वो ये पानी जब भरा होता है तो उसको उंडलते रहिए, निकलता रहेगा। इसी तरह जब आप गांव में खड़े होंगे, मस्जिद में खड़े होंगे, कहीं खड़े होंगे, आप इस एक मौजू पे छेड़ा, फिर दूसरा मौजू, फिर तीसरा मौजू, फिर चौथा मौजू, फिर पांचवा मौजू, और अल्फाज आ रहे हैं और अल्लाह की तरफ से वो चीजें उतर रही हैं। धीरे धीरे आप हर मौजू के लेते हुए बयान कर देंगे। तो पहला स्टेज यही है। पहला स्टेज क्या है? आप अच्छी तकरीर याद कीजिए, खूब याद कीजिए, इतनी याद कीजिए कि आपके पास एक बड़ा ज़ख़ीरा हो जाए तकरीरों का। उसके बाद जब आप मजीद मुताला करेंगे तो आप जब एक तकरीर शुरू करेंगे तो अशआर भी आ रहे हैं, आयतें भी आ रही हैं, अहादीस भी आ रहे हैं, अहादीस भी हमारे ज़हन दिमाग में आ रही हैं। अब वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अब क्या होगा? जो बयान का असर लोगों पर होगा उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए आप तकरीरों को याद करने की आदत डालिए, खूब याद कीजिए, जितनी याद कर सकते हो याद कीजिए। इसमें आप मुताले पर ना ध्यान दीजिए, इसमें मुताला करना ना, इस उम्र में आपको तकरीर को याद करना और उसको रखना, ये असर होता है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे आपको याद करना खुद ही नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? वो अब मौका याद करने का अलग होता है और मुताला करने का अलग होता है। फिर बड़े होकर ना याद नहीं किया जाता है, फिर मुताला किया जाता है। फिर क्या होता है? ये इक़्तिबासात को नोट किया, अच्छा ये बोलना है, अच्छा ये बोलना है, ये बोलना, वो अल्फाज जो याद किए थे वो और फिर ये मुताला, ये दोनों चीजें होंगी तो फिर आपकी तकरीर में वो असर होगा, वो जादू होगा, वो उसके अंदर रवानी होगी कि सामने वाला सुनकर मस्त हो जाएगा और उसका जो एक अहम पैगाम होगा, वो पैगाम जो आप देना चाहते हैं बहुत आसानी से दे देंगे। ये असल चीज़ है। इसलिए आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए,
خوب حصہ لیجئے، جتنا لے سکتے ہوں آپ بالکل اس کو حقیر مت سمجھیے، ورنہ بعد میں افسوس کریں گے، بعض میں شرمندہ ہوں گے، اور شرمندہ ہونا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ عزیز طلبہ، ایک بات اور بتا دوں کہ دیکھو یہ ضرور ہے یہ تقریر آپ یاد کریں تو ایک ہی کتاب سے نہیں، کئی کتابوں سے لینا، تاکہ کیا ہو خاصوں سے مقابلے میں کئی کتابوں سے لے کے جب نا تو ٹکرائے گی نہیں۔ انہیں کئی طلبہ کی تقریر ٹکرا گئی تو ٹکرانے میں کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا، پھر اس میں فیصلہ کرنا حکم کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو تقریر کو کئی کتابوں سے لینا چاہیے، صرف ایک کتاب سے نہیں، تاکہ آپ کی اور اس کی تقریر میں امتیاز پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے تقریر کے خطابت کے بہت سارے اصول ہیں، بہت سارے ضابطے ہیں، وہ آپ جب کلیہ میں آئیں گے، آگے بڑھیں گے، یہ سب سے پہلے تمہید، جب آپ ایک مقرر کے لیے سب سے بہتر انداز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھڑا ہو تو معذرت کا نہ کریں کہ ارے کہاں میں حقیر فقیر اور میں تقریر کیسے کر سکتا ہوں اور میں تو مجھے کچھ نہیں آتا نا۔ تقریر جب کھڑا کرنا تو اس کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ارے میں حقیر آدمی اور میں کم فہم آدمی اور میں کہاں بول سکتا ہوں۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے نا سامنے والے سمجھے کہ واقعی یہ کم فہم ہے، یہ واقعی یہ بیوقوف ہے اور واقعی یہ تقریر نہیں کر پائے گا نا۔ جب تقریر شروع کیجیے تو ایسا شروع کیجیے کہ لگے کہ ہاں یہ بہت بڑا مقرر ہے، یہ تو بہت بڑا مقرر ہے، یہ تو سب سے بڑا مقرر ہے۔ مطلب یہ اعتماد ہونا چاہیے، خود اعتمادی اپنے اندر، معذرت کا لفظ نہ ہو کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، میں نہیں بول سکتا اور میں کیا جانوں۔ تو سامنے کہا کہ ارے ٹھیک ہے، تم کو کرتا ہے ایسے ہی بیوقوف آدمی، یہ کرو نہیں لگا کچھ، تو ہم وقت ضائع کرے گا۔ تو پہلے ہی نا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، اس لیے خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ آپ جب یاد کرتے ہیں تو جیسے بہت مضبوط طریقے سے یاد ہے، خوب اچھی حفظ کے اندر متانت ہوگی نا، کھڑا ہو تو بالکل بولتا چلا جائے، ذہن کہیں بھی جائے لیکن الفاظ نکل رہے ہیں، معذرت کا لفظ نہ ہو، خود اعتماد۔ بہت سارے اصول ہیں، اصول میں یہ معذرت کا لفظ نہ، خود اعتمادی ہونی چاہیے اپنے اندر۔ میں بہت بڑا مقرر، یہ سب بیوقوف لوگ بیٹھے ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ تکبر نہیں آنا ہے، وہ نہیں کہنا کہ آپ کے اندر تکبر ہے نا، لیکن یہ اس وقت خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر ذرا سے بھی آپ کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا، ڈر گئے اور ذرا سے پریشان ہو گئے تو پھر آپ گئے، کچھ نہیں بول پائیں گے نا۔ خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر موضوع سامنے والے کو دیکھنا ہے، سامنے والا اگر جیسے ہم بھی ہیں، ابھی آپ کا ٹائم ہو گیا، اب ہمارا کام کیا ہے، زیادہ لمبی تقریر مت کرو ورنہ کیا ہوگا، اٹھتا جائے گا۔ تو مقرر یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھو وقت کا خیال رکھے، وقت کا خیال